یہ حضرت جبرائیل ہی سے یہ میں نے آپ سے کہانی کہا، یہ حقیقت ہے۔ روایت ہے کہ رسول خدا تمام بنی آدم کے بھی سید ہیں اور میرے بھی سید ہیں، یعنی سید یعنی آقا۔ یہ ہماری روایات میں ہے، اس کا مجھے نہیں پتا اہل سنت روایت میں ہے یا نہیں، کہ جبرائیل رسول خدا کے سامنے آتے تھے تو ایسے بیٹھتے تھے جیسے غلام آقا کے سامنے بیٹھتا ہے۔ اس کے علاوہ بہت ہے، اب میرے خیال میں اتنا کافی ہے، وقت آ رہا ہے، اس میں آپ کی مرضی ہے آپ اس سے کتنا مزید حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اب یہ حقیقت ہے، ایسے چل رہا ہے۔ ایک سیکوینس کیا آ جاتا ہے، اب یہ کہانی لکھنے والوں نے لکھا ہے، اب جبرائیل آیا ہے اور جبرائیل آ کے کہہ رہا ہے اقرا، جی رسول کیا کہتے ہیں، ما انا بقارئ، میں پڑھ، مجھے تو پڑھنا نہیں آتا۔ اس کے بعد میں روایت کے الفاظ پڑھوں گا، ابھی صرف وارد ہونے سے پہلے کے طور پہ میں مقدمہ پیش کر رہا ہوں۔ اس کے بعد جبرائیل نے رسول خدا کو پکڑا، دبایا، دبوچا، اتنا کہ رسان نکل نہیں رہی تھی، حتی بلغنی الجہد، یہ بخاری کے الفاظ کہ میں جام بے لب ہونے لگا، ارسلنی چھوڑ دیا، پھر کہا پڑھ، رسول خدا نے کہا مجھے پڑھنا نہیں آتا۔ یا تو جبرائیل کو نہیں پتا تھا کہ رسول کو پڑھنا نہیں آتا، بھائی جسے پڑھنا نہیں آتا اسے کیسے کہہ سکتے ہیں پڑھ؟ اور پھر پڑھانے کا طریقہ شاید یہ جو آج کل قرآن پڑھا سیکھا ہے، یہ ہم بچے کو قرآن پڑھانے کے لیے بھیجتے ہیں، وہ ڈنڈے مارتا ہے۔ الرحمن علم القرآن، خدا کہتا ہے رحمان قرآن کی تعلیم دیتا ہے، یہ جھوٹی کہانی کی وجہ سے پتہ نہیں انہوں نے کیا سیکھ لیا۔ پھر دبوچتا ہے، پھر چھوڑتا ہے، پھر دبوچتا ہے، پھر پھینکتا ہے، بالآخرہ دیتے ہیں۔ اب کون آقا ہے، کون غلام ہے، کون استاد ہے، کون شاگرد ہے، کس کا مقام بلند ہے، کس کا مقام پست ہے۔ آپ ایک فوجی شہر میں رہتے ہیں، JHQ ابھی تک آپ کے پاس ہی ہے، کچھ عرصے میں شاید آ جائے گا ہماری طرف۔ یہاں ایک جنرل ہو اور ایک صوبیدار ہو، ایک دن صوبیدار کو جنرل کو پٹخنا شروع کرے، پڑھ، اور جنرل جنرل رہے، صوبیدار صوبیدار رہے، اور اس کے بعد بھی اس کو پھر پڑھنا آ گیا۔ اس کہانی کے مطابق رسول خدا کو پڑھنا آ گیا، پڑھنا شروع کر دیا۔ عقیدہ کیا ہے ان کا، عقیدہ کیا ہے؟ یہ ابھی بھی کہتے ہیں رسول خدا امی تھے، رسول خدا کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا تھا، یہ ابھی بھی عقیدہ ہے۔ بھائی جبرائیل نے اتنا ٹارچر کیا، پڑھنا آ گیا نا؟ کہتے ہیں نہیں، پڑھنا نہیں آیا۔ اگر اس ٹارچر کے بعد پڑھنا آ گیا تھا تو پھر نہ کو پڑھنا نہیں آتا، پڑھنا لکھنا نہیں آتا۔ اور جسے پڑھنا لکھنا نہیں آتا، یہ میں پریکٹس اپنی کلاسوں میں کرتا ہوں، میں کہتا ہوں کہ جو لکھ لے، جتنی اماؤنٹ لکھ لے کہ یہ اتنی اماؤنٹ مجھے دے گا، ہے نا، آج اس کلاس میں اتنی اماؤنٹ یہ مجھے دے گا، جو اماؤنٹ لکھ دو، میں کاغذ قلم بھی دے دیتا ہوں، یہ لکھ دو میں اسے یہ اماؤنٹ دوں گا، ٹھیک کہتا ہوں۔ لیکن موبائل سے مدد لیے بغیر چائنیز میں لکھنا ہے، کوئی بھی نہیں لکھ سکتا۔ کچھ لوگ چائنیز پڑھے ہوئے ہیں، وہ میں پہلے دیکھ کے ادھر اعلان نہیں کر رہا، ادھر چاہے تو ہوں، چائنا سے آئے ہوئے لوگ بھی ہوں، نہیں لکھ سکتے۔ بھئی جب تمہارا رسول نہ لکھنا جانتا ہے نہ پڑھنا جانتا ہے، قلم دعوات مانگ رہا تھا، دے دیتے، لکھ تو سکتا نہیں تھا۔ تو یہ جو جھوٹ چل رہا ہوتا ہے
اسے صرف تھوڑی دیر دیکھنا ہوتا ہے، تھوڑا سا نیوٹرل ہو کے اگر اسے پڑھنا شروع کرے سب کو سمجھ میں آتا ہے یہ جھوٹ چل رہا ہے بھائی، یہ اس کے ساتھ جا نہیں رہا، یہ پڑھنا آ گیا، پڑھنا نہیں آتا، لکھنا آتا ہے، لکھنا نہیں آتا، جسے لکھنا نہیں آتا اسے قلم دوات دینے میں جان جا رہی ہے۔ یہ کہانی آپس میں جوڑ نہیں رہی، کوئی مسئلہ ہے۔ تو یہ مسئلہ کیا ہے؟ اگر ہم دیکھیں اس کو تو اس روایت کا اگر راوی زہری ہے اور ایک نام میں بھول گیا، اس کے بعد حضرت ام المؤمنین عائشہ ہیں، زہری اور کون تھا؟ زبیر تھا میرا خیال، دیکھ لیتا ہوں اس میں لکھا ہوا ہے۔ اچھا یہ واقعہ کب کا ہے؟ بعثت کا ہے۔ بعثت کے وقت ام المؤمنین کی عمر کیا تھی؟ جو یہ واقعہ نقل کر رہے ہیں اس وقت ان کی عمر کیا تھی؟ -13۔ وہ خود فرماتی ہیں کہ میری جب شادی ہوئی انا بنت 6 سنین، میری جب رسول خدا سے شادی ہوئی تو میں 6 سال کی تھی، اور ہمارے بھائیوں کا اصرار ہے کہ آپ پیدا بھی اسلام کے بعد ہوئی ہیں، یعنی زمانے جاہلیت میں پیدا نہیں ہوئی ہیں، سانس ہی اسلام کے زمانے میں لیے۔ ٹھیک ہے مان لیتے ہیں، ابھی ہمیں عمر سے بھی بحث نہیں ہے، 6 سال 9 سال سے بھی ہمیں کوئی بحث نہیں ہے۔ یہ یقینی ہے کہ اس وقت یا نہیں تھی یا -13 تھی یا بہت کم 2-4 سال کی تھی، تو انہوں نے خود تو نہیں دیکھا۔ جب انہوں نے خود نہیں دیکھا تو انہوں نے یہ واقعہ نقل کیسے کر دیا؟ اگر آپ اس واقعے کو اہل بیت سے لیں گے میں اسلام کی عزت ہے، اگر اس واقعے کو آپ دوسری جہت سے لیں گے تو یہی اسلام کا خاتمہ ہے۔ ابھی کیونکہ مجلس ہے اور میں وہ باتیں کر نہیں سکتا ہوں جو اشکالات اس بیان پر ہیں، اور جو مستشرقین نے اعتراضات کیے ہوئے اسلام پر جتنے اعتراضات ہیں ان اعتراضات کی بنیاد یہی روایت ہے۔ اب اگر امر دائر ہے، یا ہم نے اسلام کی عزت بچانی ہے یا ہم نے کچھ اور کی عزت بچانی ہے، کس کی بچانی چاہیے؟ نہیں، مسلمان کہتے ہیں اسلام کی عزت کسی اور کی عزت بچانے میں ہے۔ بھائی آپ کو تو ناراض نہیں ہونا چاہیے، اس روایت سے اسلام پر اشکال آتا ہے نا، اور یہ روایت جو آپ کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ سے ہے، یہ حضرت عائشہ کی روایت نہیں ہے، اس لیے کہ وہ اس وقت تھی ہی نہیں، اور اگر وہ جس وقت نہیں ہے اس وقت کا واقعہ بیان کریں تو پھر بتائیں گی کہ میں نے کس سے سنا ہے۔ آپ کہیں گے بھائی رسول کے گھر میں تھی، رسول سے سنا ہے، کیا بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ کو بتانے کی ضرورت ہے، انہیں تو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس واقعے میں جو چیزیں وہ بتا رہی ہیں اس میں کچھ وقت رسول خدا بے ہوش ہیں، اس وقت کیا کیا ہوا اس کہانی کے مطابق رسول خدا کو تو پتہ نہیں ہے جو بتایا ہو۔ جب میں ہوش سے چلا گیا تو پھر جبرائیل نے کیا کیا، رسول کو کیا پتہ کیا کیا، کہانی کے مطابق چل رہے ہیں۔ ہاں یہ کوئی گستاخی نہ ہو، ہم نہیں کہہ رہے رسول کبھی بے ہوش ہو سکتے ہیں، نہیں ہو سکتے، یہ ہمارا عقیدہ اور ہے نا۔ ہمارا عقیدہ اگر بیان کریں بہت اسلام کی عزت ہے ہمارا عقیدہ۔ پھر حضرت ختیجہ اور ورقہ بن نوفل کے درمیان جو گفتگو ہوئی وہ تو رسول خدا نے بیان نہیں کی، وہ تو رسول خدا کو پتہ نہیں ہے۔ اچھا حضرت ختیجہ سے سنا ہوگا، اگر رسول خدا کو نہیں تو حضرت ختیجہ کو تو یہ چیزیں پتہ تھیں، ان سے سنا ہوگا۔ تو حضرت عائشہ نے حضرت ختیجہ کو دیکھا ہی نہیں ہے، ملی ہی نہیں ہے، پیدا ہی نہیں ہوئی، یہ تو یقینی ہے عمر جو بھی ہو۔ تو یہ روایت پھر آئی کہاں سے؟ ذرا صلوات پڑھ دیجیے محمد والے۔
ایک بہت بڑی مشکل میں حل کرنے جا رہا ہوں اور اپنے بھائیوں کی مشکل حل کر رہا ہوں. یہ خواہ مخواہ الزام ہے ام المومنین پر. اسلام میں جو ایک رسول کے بعد ایک خلافت قائم ہوئی خلفاء کی، اس کے بعد پھر بنی امیہ کی خلافت قائم ہوئی، اس کے بعد بنی عباس کی ایک اور خلافت بھی ہے. وہ کون سی ہے؟ وہ عبداللہ ابن زبیر کی، زبیریوں کے خلاف. معمولاً اس کا ذکر کم آتا ہے. اس دوران بہت کچھ ہوا ہے. اب تاریخ ہے اور میرا یہ موضوع نہیں ہے، میں صرف آپ کو ہنٹ دے کے جا رہا ہوں. اگر آپ کتابوں میں ام المومنین کے بارے میں پڑھیں تو بہت سی عجیب سی روایتیں بھی مل جاتی ہیں جو کہ کوئی رسول کا چاہنے والا یا ام المومنین کا چاہنے والا اسے نقل نہیں کرتا، لیکن وہ ہے. بھئی اتنی عقیدت جن مسلمانوں کو ہو وہ یہ ایسی باتیں نہ کرتے، تو یہ کیا ہوا ہے؟ یہ آپ نے دیکھا ہے کچھ لوگ کچھ وقت پسندیدہ ہوتے ہیں، کچھ وقت ناپسند ہو جاتے ہیں. کچھ کو خود لاتے ہیں اور پھر خود ہی ان کو اڈیالہ بھی بیچ دیتے ہیں. یہ ہوتا رہتا ہے، سیاست کا حصہ ہے. ابھی میرے پاس وقت نہیں ہے، اس کو ان ادوار کو میں نے بتا دیا. ان ادوار میں یہی ہوا ہے، کبھی پسندیدہ رہے کبھی ناپسند ہو گئے. وہ چیزیں پھر یہ جو جھوٹ چل رہا تھا، یہ بہت سارا جھوٹ چل رہا تھا، اس میں سے ادھر ادھر نسبت دے دی گئی اور جو کمپائل ہوا اس میں رہ گیا. یہ روایت آئی کہاں سے ہے؟ یہ میں تھوڑا سا آرام سے بھی اس لیے بول رہا ہوں کہ یہ پھر آرام سے سننے کی باتیں ہیں تاکہ بات سمجھ میں آ جائے. سمعت عبداللہ ابن یقول لعبید بن عمیر اللیثی حدثنا یا عبید کیف بدأ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ بالنبوہ. اب عبداللہ ابن زبیر آپ کو معلوم ہو گیا کون ہے. اس کی خلافت قائم ہوئی مکہ اور مدینہ میں یزید کے ایام میں. کیوں؟ اس لیے کہ یہ گیا دمشق اور دمشق جا کے اس نے کچھ مطالبات کیے، اس کے مطالبات پورے نہیں. اس نے کہا یہ تو بڑا کافر ہے، فاجر ہے، یہ زانی ہے، شرابی ہے. جب حسین کہہ رہے تھے تو اس وقت تم کہاں تھے؟ ہے نا، اس وقت یہ شرابی نہیں تھا، اس وقت انہوں نے اس کی بیعت کی ہوئی تھی. جب پیسے نہیں ملے، مطالبات پورے نہیں ہوئے، یہ خلاف ہو گیا. اب یہ عبداللہ ابن زبیر عبید بن عمیر سے کہہ رہا ہے کہ مجھے بتاؤ وحی کا آغاز کیسے ہوا. یہ عبداللہ ابن عبید سے صحابی بھی نہیں ہے، تابعی ہے. عبید سے کیوں پوچھ رہا ہے کہ وحی کا آغاز کیسے ہوا؟ اس کا اپنا جو جس کا نام میں بھول گیا تھا، اس کا نام کیا تھا، عروہ ابن زبیر آ گیا ذہن میں. ٹھیک، زہیری عروہ حضرت عائشہ، جو یہ روایت بخاری میں ہے، اس کی سلسلہ سند یہ ہے. ابن زبیر عبداللہ ابن زبیر کا بھائی ہے. حضرت عائشہ عبداللہ ابن زبیر کی خالہ ہے. یہ صحابی ہے، وہ زوجہ رسول ہے. یہ زوجہ رسول کو چھوڑ کے اپنے بھائی کو چھوڑ کر کسے عبید سے پوچھ رہا ہے کہ وحی کا آغاز کیسے ہوا. بات پہنچ رہی ہے انشاءاللہ. جی تھوڑا سا آرام سے ساتھ سے چلیے گا. اس نے سنانا شروع کیا. کس نے؟ عمیر نے. عمیر کون تھا؟ عمیر قصہ گو تھا. قصہ خانی بازار سنا ہوا ہے نا پشاور کا، ہے نا. وہ کیا ہوتا تھا اس بازار میں؟ کہانیاں سنانے والے ہوتے تھے. اس کو کہتے کیا ہیں اردو میں؟ کیا کہتے ہیں؟ قصہ گو. تو قصہ گو تو میں نے کہہ دیا تھا، یہ فارسی ہے. ٹھیک ہے، کوئی ٹھیٹ پنجابی کے لفظ ہو تو بتا دیں تاکہ صحیح سمجھ میں آئے. یہ قصہ گو، ٹھیک ہے نا. قصہ گو پھر بھی تھوڑا سا اچھا لگ رہا ہے. یہ کوئی اچھے لوگ ہوتے نہیں ہیں.
یہ پیلنے والے ہوتے ہیں، انہیں کوئی چھوٹی سی چیز ملے آگے یہ کہانی بناتے ہیں، ٹھیک؟ تو عبداللہ ابن زبیر نے بھی کہانی سننی تھی، اس نے پوچھا، اس نے یہ کہانی سنا دی۔ اس کی یہ کہانی بادشاہ کو، خلیفہ ہے عبداللہ ابن زبیر، اسے پسند آئی، اس کو اس نے رائج کر دیا۔ زبیریوں کو یہ کہانی کیوں سوٹ کرتی تھی؟ اس لیے کہ اس کہانی میں ورقہ بن نوفل ہے۔ ایک ٹارچر تو رسول خدا کو جبرائیل نے کیا، اس کے بعد یہ رسول خدا آئے حضرت ختیجہ کے پاس، حضرت ختیجہ اس کو لے گئی ورقہ بن نوفل۔ ورقہ بن نوفل کون ہے؟ حضرت ختیجہ کا کزن۔ ایک اور چیز آپ کو پتہ نہیں ہے، یہ زبیریوں کا بھی کزن ہے، یہ عبداللہ ابن زبیر کا بھی چچا ہے۔ اب یہاں اس کہانی سے زبیریوں کو کیا فائدہ ہوا؟ اس کہانی سے اہل بیت کو نکال کر زبیر کو لایا گیا کہ اگر اہل بیت کے بزرگوں کا اسلام پر احسان ہے تو ہمارے بزرگ کا اس سے بڑا احسان ہے۔ اگر ورقہ بن نوفل نہ ہوتا تو تمہارے رسول وہ رسول ہے، نعوذ باللہ۔ پہنچے کہاں جی؟ زبیریوں نے یہ کہانی چلائی، زبیریوں سے یہ کہانی بنی امیہ نے بھی خرید لی، کیونکہ اس میں علی نہیں ہے، علی نہ ہو یہ مشترکہ دشمن ہو گیا۔ اس ابتدائی وحی سے علی اور خاندان رسالت کے افراد کو نکال دیا، یہ بھی حق میں تھا۔ اس کے بعد بنی عباس آئی، اس نے بھی اسی کو لیا، ابن اسحاق ان کا راوی ہے، اس نے بھی اسی روایت کو لے لیا، اس میں ان کا بھی فائدہ تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس میں سے علی باہر ہے، ابو طالب کا ذکر نہیں ہے۔ روایت اسلام کی رسمی روایت بن گئی، جو روایت اسلام کے خلاف ہے وہ اسلام کی رسمی روایت بن گئی۔ اب اگر ورقہ بن نوفل کو تھوڑا سا پہچاننا ہوگا، تھوڑا سا پتہ چل گیا آپ کو کہ یہ زبیریوں نے اسے پروموٹ کیا یہ بتانے کے لیے کہ ہمارا صحیح بخاری میں دو روایتیں ملتی ہیں۔ ایک کہتے ہیں ورقہ بن نوفل اندھا تھا اور وہ انجیل کو عبرانی میں لکھا کرتا تھا۔ دوسری روایت ہے ورقہ بن نوفل اندھا تھا اور وہ انجیل کو عربی میں لکھا کرتا تھا۔ پہلے تو فیصلہ کر لو عبرانی میں لکھتا تھا یا عربی میں لکھتا تھا۔